ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب ان کا یہ سونا چاندی اور روپیہ پیسہ دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کو تپا کر ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا اور ان کی کمر پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ یہاں پر چکھو۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو خبردار فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جو کچھ بھی میں نے تمہیں مال عطا کیا ہے یہ تمہارے خرچ کے لیے بھی ہے اور تمہارے ذریعے سے میں غریبوں کی بھی مدد کرانا چاہتا ہوں۔ تم اپنے استعمال میں تو لے لیتے ہو لیکن میرے غریب بندوں کا حق نہیں سمجھتے، وہ تکلیف اور پریشانی میں گزار رہے ہیں، ان کے حصے کا حق میں نے تمہیں دیا تھا، میں تمہارے ہاتھ سے دلانا چاہتا تھا مگر تم نے اسے ادا نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا میں تکلیف اور پریشانی اٹھائی، اب اس کے بدلے میں تم یہاں پریشانی اور تکلیف اٹھاؤ۔ امیروں کو، مالداروں کو جو بھی مال ملتا ہے وہ غریبوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کا حصہ مالداروں کو عطا فرما دیتا ہے اور پھر مالداروں کے ہاتھ سے انہیں دلواتا ہے، مگر جب وہ صدقہ لے کر کسی غریب کے پاس جاتے ہیں اور اسے دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے پہلے اللہ اپنے دست قدرت میں لیتا ہے اور تمہیں اس کا ہاتھ دکھتا نہیں، وہ تم سے لے کر اور غریب کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو براہ راست دولت مندوں کو دے دیتا ہے اور دولت مندوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کراتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے اس کا حساب لگا کر 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا روپیہ پیسہ ہے، تھوڑا کاروبار کا سامان ہے، سب کا ہم نے حساب لگا لیا ہر سال اور ہر سال حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ کسی کے پاس اللہ نے دیے ہیں 50,000 ہیں سال بھر میں، ساری چیزیں جمع کر کے کسی کے پاس 1 لاکھ ہیں، کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں، کسی کے پاس کروڑ ہیں، کسی کے پاس ارب ہیں، اللہ نے سب طرح کے بندے بنائے، تو ہر ایک اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالے گا۔ 1 لاکھ والا 2,500 نکالے گا، 1 کروڑ والا 2.5 لاکھ نکالے گا، 1 ارب والا 2.5 کروڑ نکالے گا۔ مگر اتنی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے دولت نکلوا کر غریبوں میں تقسیم کرا رہا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر اس کو مالدار کر دیا ہوتا جو غریب تمہارے دربار میں اپنا حق لینے کے لیے آ رہا ہے اور تم اسے غلط نظر سے دیکھ رہے ہو، آ گئے صاحب مدرسے کے چندے کے لیے، آ گئے مسجد کے چندے کے لیے، آ گئے اپنا پیٹ پالنے کے لیے،
अरे कितना दे दोगे तुम उसका पेट पालने को? 100 रुपये दे दोगे, 200 रुपये दे दोगे, तुम्हारे 100-200 रुपये से किसी का पेट पल रहा है। मगर थोड़ा थोड़ा वो जमा करता है तो किसी का मदरसे का काम चल जाता है, किसी की मस्जिद का काम चल जाता है, कोई गरीब है तो उसके घर का काम चल जाता है। अगर गरीब आदमी ने या समझ लो मस्जिद के इमाम ने, किसी मदरसे के मुदर्रिस ने ही तुमसे चंदा लिया, मदरसे में नहीं लगाया, अपने बीवी बच्चों को खिला लिया, आमदनी कम थी, अगर उसने खिला लिया तो गया तो वो भी अल्लाह के बंदों के पेट में, उसमें क्या परेशानी हो गई? अगर तुमसे ज्यादा नहीं दिया जाता, इतना दे दो कि भाई खुद खा लेगा, तब हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मदरसे में लगा देगा जब कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अल्लाह के यहाँ पकड़ से बच जाओ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई सदका लेने वाला आए तो वापस इस हाल में जाए कि तुमसे राजी और खुश हो, उससे अच्छे तरीके से पेश आओ। दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो भाई साहब माफ करो, अल्लाह तुम्हारी ज़रूरत कहीं और से पूरी कर दे। अगर हालात नहीं है तो कम से कम दुआई दे दो। खुश खुश जाना चाहिए वो दरवाजे पे, डांटने और डपटने को अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया। वअम्मा साइला फला तनहर, अगर सवाल करने वाला और मांगने वाला आए तो उसे डांटना मत, चिल्लाना मत। ये कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। क्यों? तुम डांट रहे हो तो दरवाजे पर सूरत से वो गरीब दिख रहा है तुम्हें। अल्लाह कहता है उस गरीब के भेष में मैं आता हूं तुम्हारे दरवाजे पर। तुम उसे नहीं डांट रहे हो, तुम अल्लाह को डांट रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस पाक कह रही है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में जब हिसाब व किताब हो रहा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला एक दौलतमंद से फरमाएगा, ऐ बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। कहेगा ऐ अल्लाह तू तो सबको खिलाता है, ना तू खाता है ना पीता, मैं तुझे कैसे खिलाता? तो अल्लाह ताला फरमाएगा तेरे दरवाजे पर एक मर्तबा एक भूखा आया था, खाना मांगा था उसने, कहा हाँ मौला आया था मगर तूने नहीं खिलाया। फरमाया अगर उसे खिलाता तो मुझे वहीं पर मौजूद पाता। फरमाया एक नंगा आया था कपड़े मांगने के लिए, तूने उसे कपड़े नहीं पहनाए, हाँ मौला नहीं पहनाए थे। कहा अगर उसे पहनाता तो मुझे वहीं पर मौजूद पाता। जिसको मिर्जा गालिब ने कहा है कि बदल कर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। फकीरों का भेष हम बदलते हैं, अल्लाह कह दिया है, और तुम्हारा तमाशा देखने आते हैं कि देखें हमारे नाम पर देते हो या नहीं देते, हमारे नाम की इज्जत और अजमत तुम्हारे दिल में है या नहीं है, हमारा हुक्म मानते हो या नहीं मानते हो। हमने हुक्म दिया है कि गरीब को डांटना मत, चिल्लाना मत, देखें हमारे हुक्म के कितने तुम बड़े ताबेदार। तो ये सब हमारी ज़िंदगी में कदम कदम पे हमारा इम्तिहान होता है और हम उसे नहीं समझ पाते। हम उस वक्त अपनी मस्ती में होते हैं, या तो हमने सीखा नहीं, कुरान और हदीस सुनना नहीं चाहते, या तो ऐसी महफिलें मुनाकिद नहीं होती कि उनमें दीन की सही सही बातें लोगों को बताई जाती। अब तो वो महफिलों में हंसाना, कहीं रुलाना, कहीं इसको बुरा कहना, कहीं उसको बुरा कहना, वाह वाह हुई थोड़ी देर की, ना लोगों ने सीखा ना सिखाया, अपने घर को चले गए, तो बेचारे यूं महरूम रह जाते। कुछ लोगों ने ये देखकर कि कुछ सीखने को तो मिलता नहीं है, जाने से क्या फ़ायदा, अब मोबाइल में अच्छी अच्छी तकरीरें आ रही हैं, घर बैठ के सुन ले, तो वो घर बैठ के उसमें सुनने लगे। क्या मालूम कौन है बयान करने वाला, किस अकीदे का है, सच्चा मुसलमान है या यहूदियों ईसाइयों के कहने पे और कोई काम कर रहा है, हम उसे जानते नहीं, बाप दादा को नहीं जानते। हमारा अपना आलिम जिसको हम जानते हैं, यहाँ पैदा हुआ है, इस खानदान का, इससे ताल्लुक़ रखता है, उस आलिम का हक बनता है कि अपनी कौम के लोगों को, अपने गांव और अपने शहर के लोगों को दीन की सही सही बातें बताए, ताकि वो उसको समझें और उस पर अमल करें। अगर अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह के यहाँ खुद जवाब देंगे। और जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खेतियाँ अता फरमाई हैं, ज़मीनें अता फरमाई हैं, उसकी ज़कात निकालने का तरीक़ा यह है कि अगर बाग है और वो बाग बेच डालते हैं उसकी फसल, तो जो पैसे आते हैं फसल के वो ज़कात के माल के हिसाब में लग जाएंगे और उन पैसों में से ज़कात निकाल दी जाएगी। और ये भी अल्लाह ने, मैंने कल भी बयान किया था कि हमारे लिए कितनी आसानी रखी। जिस वक्त तुम्हारे पास माल आए फ़ौरन अल्लाह की राह में अल्लाह कहता मत निकालो, पहले 1 साल तक तुम खूब इससे मजे ले लो, साल भर तुम्हारे इस्तेमाल के बाद अगर बच जाए तब ज़कात निकालना। इसमें तो मैं कब कह रहा हूँ कि फ़ौरन दे, अपने माल से तुमने मेहनत से हासिल किया है, तुम्हारे नसीब का है, पहले खुद खाओ पियो, अपने बच्चों को खिलाओ, बच जाए तो ठीक है दे देना ज़कात, नहीं बचे तो अल्लाह मालिक, कोई मिसाल बने। और अगर
ہم اس میں کھیتی لگاتے ہیں، گیہوں چاول دھان وغیرہ اپنے ہاتھ سے، تو اگر ہماری لاگت بھی اس میں لگی ہوئی ہے تو پھر 20واں حصہ اس میں سے نکال دو۔ اگر اللہ نے 20 کونٹل پیدا کیا ہے تو 1 کونٹل اللہ کی راہ میں نکال دو۔ اور اگر ایسی زمینیں ہیں کہ اس کے آس پاس نہریں بہ رہی ہیں، تلئییں ہیں، خود پانی اس کے اندر اللہ کی بارش سے اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ لاگت لگانا نہیں پڑتا، تو پھر ہم اپنی پیداوار کے 10 حصے کر کے ایک حصہ نکالیں جسے عشر کہتے ہیں، اور یہ 10واں حصہ غریبوں کو دیں، رشتہ دار میں ہوں، پڑوس میں ہو، یار دوستوں میں ہو، یا وہ دینی مدارس جن کے اندر بچے رہتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، وہاں پر پہنچائیں۔ ارے ہمارے گھر مانگنے آتے ہیں تو ہم دینا نہیں چاہتے، آدھا کٹا لے جاؤ، پاؤ کٹا لے جاؤ، ہم نے اس کو دے دیے تھے، ہم نے اس کو، تو بہانے دنیا میں چل جائیں گے لیکن اللہ کے یہاں چلنے والے نہیں ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم خود حساب لگا کے نکالیں اور جہاں ہم مناسب سمجھیں اور اپنے قریبی مدرسوں کے اندر ہم خود پہنچائیں وہاں پر۔ حق تو یہ بنتا تھا ہمارے اوپر، لیکن یہ اسلام کا نظام ہے کہ اسلام جب سے دنیا میں آیا ہے اور قیامت تک یہ چندے پہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے موقع بموقع جب ضرورت پڑی ہے چندہ کیا ہے صحابہ سے، تو چندہ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر چندہ دین کی خاطر کیا جائے، لینے والے نیک نیتی سے لے اور نیک نیتی سے صحیح جگہ پر اسے خرچ کرے، تو اس میں بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب وہ چندہ دیں گے اللہ کی راہ میں تو صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے، تو ہر حال میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اور جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینیں اور جائیدادیں بھی رکھی ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے جیسے کھیتی کی زکوٰۃ نکلتی ہے ویسے ادا کریں، جیسے مال و دولت کی نکلتی ہے روپے پیسے کی 2.5% کے حساب سے وہ اس کی ادا کریں، اور اگر زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وہ نفلی صدقہ بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیتے رہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ جائے گی تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمہارے نفلی صدقے سے اس کو پورا فرما دے گا۔ اب بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، تقریباً 95% مسلمان زکوٰۃ حساب لگا کے ادا نہیں کرتے، مشکل سے 5% ہوں گے ایسے پورے ہندوستان کے اندر کہ جو حساب لگا کر باقاعدہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، ورنہ زیادہ تر کیا کہتے ہیں ہم صاحب زکوٰۃ میں، ہاں فقیر کو دیتے ہیں وہ آ جاتا ہے، مدرسے میں کٹا بھیج دیتے ہیں، میں حساب بھی لگاتے ہیں صاحب، حساب سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، تو حساب سے زیادہ دے دو مگر حق ادا نہیں ہوگا، حساب لگا کے دو گے، اور پھر جب حساب میں پورا آئے اس کے بعد زیادہ دے دو تو وہ ہو جائے گا اور زیادہ ثواب کا باعث، لیکن ابھی حساب تو لگایا نہیں، تم نے زیادہ کہاں سے دے دیا، زیادہ بھی دے دیا تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ ہمیں حساب لگوانا ہے، خود لگانا آتا ہو خود لگا لے، نہیں آتا ہو تو اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے کہ صاحب اسی طریقے سے حساب لگا کے بتاؤ ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو کوئی عالم ہے کوئی بھی ہے وہ حساب لگا کے بتا دے گا، کیونکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اگر خدا نخواستہ ہم سے حساب لے لیتا ہے تو ہمارے پاس وہاں حساب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور یہاں سے حساب بناتے ہوئے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر حساب بھی نہیں لے گا، بے حساب عطا فرما دے گا۔ جیسے آج ہی ہمارے مدرسے میں وہ عالم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر اللہ حساب سے تمہیں آخرت میں بدلہ دے تو تم نے کتنی عبادت کری اس کی، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تو اللہ کہہ دے کہ بھائی 100 سال تم نے عبادت کری تھی، 100 سال جنت میں رہ لو، پھر میں تمہیں ختم کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا دے گا، تم نے تو 80 سال اور 100 سال اور 60 سال عبادت کری تھی، اور اللہ کہتا ہے اب ہمیشہ جنت کے مزے لیتے رہو، کوئی حساب نہیں ہے، نہ لاکھوں سال نہ کروڑوں سال نہ اربوں خربوں سال، نہ کبھی مرو گے نہ کبھی یہاں کی نعمتیں کم ہوں گی، ہمیشہ یہاں کے مزے لیتے رہو گے۔ تو وہ اللہ جو ہمیں دنیا میں بھی بلا حساب و کتاب دے رہا، خوب دے رہا ہے، اور آخرت میں بھی بے حساب و کتاب دے گا، کیا ہم اس کے راہ میں کچھ تھوڑا سا حساب و کتاب لگا کے نہیں دے سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام مسلکوں کے علماء کو
دین کی صحیح باتیں سمجھ کر امت تک صحیح باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آپس کے انتشارات، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو اولاد والے ہیں جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، لڑکوں کے لیے اچھے روزگار کا انتظام فرما۔ ہم نے اپنے کاموں میں بہت زیادہ لغویات، فضول خرچیاں، شادیوں میں طرح طرح کی اپنی طرف سے خرابیاں پیدا کر لی ہیں، مولا ان کو دور فرما اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہم سب مسلمانوں کو اپنے دینی دنیاوی کام پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ آسانی کے ساتھ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہمیں شاندار کامیابی